تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ 500 700 غلاموں کو خرید لیتے تھے. یاد رکھنے کی چیزیں ہیں یہ. 500 700 غلاموں کو خرید لیتے تھے اور ان کو کہتے تھے تم جا کے نوکری کرو مختلف مقامات. اب وہ محنت کرتے دوسری جگہ اور شام کو آ کے اپنی محنت میں سے 3/4 حصہ اپنے اس مالک کو دیتے کہ جس نے ان کو خریدا تھا. تو یہ بردفروشی کے سلسلے میں اور غلاموں کو خریدنے کے سلسلے میں جو احکام رسول کے تھے اس کو تو پس پل ڈال دیا تھا, اس کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیا تھا. وہ سلسلہ آج بھی ہے, یعنی آج بھی ہے. اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے اتنے فقیر اس کے پاس ہیں, اتنے لڑکوں کو وہ روک رکھا ہے, وہ صبح سے شام تک مانگ کے لا کے دیتے ہیں, جمع کرتے ہیں. تو اس وقت غلاموں سے یہ کام لیا جاتا تھا. یہ چیزیں اہلی سے نہیں دیکھی گئی, نہیں دیکھی گئی, اور کا کہ نہیں ہے یہ نہیں. اب رہ گیا یہ کہ رسول سے بدلہ لینے کی کوشش کی, مجھ سے بھی بدلہ لیا جائے گا. میں تیار ہوں, میں حاضر. مگر تاریخ اسلام جب تک باقی ہے کوئی قیامت تک یہ نہیں کہہ سکے گا کہ کسی لڑائی میں کسی پہلوان نے علی کو مار ڈالا. تاریخ اسلام جب تک باقی ہے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ جمل میں مار ڈالا, صفین میں مار ڈالا, نہروان میں مار ڈالا. اتنے 1000 آدمی جمع ہو گئے تھے, علی پہ حملہ کیا, علی مر گئے, علی کو قتل کر دیا. نہیں, یہ اس کا موقع نہیں ملے گا. یعنی ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ فوجوں کی شدت علی کو مرعوب نہ کر سکی, اس رہے حق کی محبت کی وجہ سے کہ جہاں صفین میں لیلۃ الحریر کی لڑائی میں آپ نے اپنی زرہ بھی اتار کے پھینک دی تو مالک اشتر نے کہا یہ کیا غضب کر رہے ہیں, یہاں پتن سے تلواریں چل رہی ہیں. تو آپ نے شاہ سنا لا ابالی, آج علی کو فکر نہیں ہے, میں موت سے واقع ہو جاؤں یا موت مجھ سے واقع ہو جائے. موت مجھ سے واقع ہو جائے یا میں موت سے واقع ہو جاؤں, آج مجھے فکر نہیں ہے. مگر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے پہ چلنا ہے اس میں کوئی ملامت کرنے والا مجھے ملامت نہیں کر سکتا. زندگی ختم, مہربان کی لڑائی ختم ہوئی. اور عجیب بات ہے, کتنا دل چاہتا ہے کن کن مسائل پہ گفتگو کریں آپ سے. یعنی جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو تقریباً 10,000 آدمی تھے, کچھ زیادہ ہی آدمی تھے جو مقابل سے لڑنے کے لیے آئے تھے. لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ نہروان کی لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ اس بات پہ ہوئی تھی کہ آپ نے امیر شام سے ثالثی کیوں مقرر کی, آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو ثالث کیوں بنایا. یعنی سب انہی کے ماننے والے بدل گئے اور یہ خارجی ٹھہرائے گئے, آج تک خارجی ہیں. تو اس وقت آپ نے فرمایا تم لڑ تو رہے ہو مگر ایک بات یاد رکھو, یہ فوج کی کثرت پہ ناز نہ کرنا. ابن ابی الحدید نے لکھا اس کو شرح نہج البلاغہ میں. ابن ابی الحدید نے لکھا کہ دیکھو یہ پوری فوج ہے, اس میں سے فقط 9 آدمی بچیں گے, فقط 9 آدمی بچیں گے اور میری طرف سے 9 آدمی مارے جائیں گے. حذیفہ یمانی کو تو رسول نے بتلایا تھا کہ یہ 12 آدمی سازش کر رہے ہیں, نام یاد تھے. مگر یہاں جنگ سے پہلے نام معلوم تھے کہ کون مارا جائے گا, کون بچے گا. لوگوں نے کہا اب تو غیب کی باتیں کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا غیب نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم ہے.
اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ کون کہاں جائے گا۔ یہ 9 آدمیوں میں سے مجھے معلوم ہے 9 آدمی بچیں گے۔ ابن ابی الحدیث کہتے ہیں خدا کی قسم میں علی کی کسی فضیلت کا قائل نہیں ہوا۔ ابن ابی الحدیث کہتے ہیں خدا کی قسم میں علی کی کسی فضیلت کا قائل نہیں ہوا، مگر جس چیز نے علی کی مجھے مرعوب کر دیا وہ یہ جملہ تھا علی کا نہروان میں کہ جہاں آپ نے جنگ کے پہلے کہا کہ 9 آدمی بچیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے ایک عنوان قائم کیا وَعِلْمُهُ بِالْغَيْبِ، اور علی کا علم آنے والے امور کے متعلق۔ ظاہر ہے ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس علم کو علم بالواسطہ کہتے ہیں، یعنی یا خدا دے یا رسول دے، خدا دے یا رسول دے۔ خدا کے وہ بار بار کہہ چکا ہوں محرم کی تقریروں میں، بھولنا نہیں چاہیے، اور ظاہر ہے پرسوں سے جب مجلسوں کا یہاں سلسلہ شروع ہوگا تو مجھے تو مختلف مسائل پہ گفتگو کرنی ہے، عسکریین کے عنوان پہ گفتگو ہے، تو اس وقت آپ کو بتلاؤں گا کہ ذات واجب کی تجلیوں کے مقابل میں قلب محمد آئینہ ہے۔ اب جو شعاع پڑی وہ غیب ہی غیب ہے، اور اس آئینے کے مقابل میں جتنے آئینے آئیں گے اگر اس میں زنگ نہ ہو، قدورت نہ ہو، زنگار نہ ہو، اس میں اگر جلا ہو تو یقیناً ہر آئینے میں وہی کیفیت پیدا ہوگی کہ انت منی و انا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ میں نے تقریر ظاہر ہے کچھ حد تک آگے بڑھا دی، میں خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا ہوں آج، مگر ظاہر ہے کہ اس تقریر کو میں بنیاد بنا رہا ہوں اپنے افکار کی، جو پرسوں سے یہاں سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ سلسلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، اس واسطے کہ آپ حضرات کو بھی نہیں معلوم ہے کہ سن 200 ہجری کے بعد سے 260 ہجری تک اسلام میں کنٹریبیوشن کیا ہوا، اسلام کو کتنی چیزیں ملی، کیا کیا دیا گیا، کن علوم میں اضافہ ہوا، میں اس کو ایک تاریخی موضوع سمجھتا ہوں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو اور جنہوں نے اضافہ کیا وہ غیر نہیں تھے، وہ غیر نہیں تھے، وہ انفسنا کے سلسلے میں تھے، انفسنا کے سلسلے میں تھے۔ تو جہاں نفس رسول کی حیثیت سے مباہلے میں علی آئے، وہ قلب علی کو خبر ہے کہ جنگ کا حشر کیا ہوگا۔ میں واپس چلے جاتا ہوں اپنے اسی گفتگو پر کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ یہ نہ کہہ سکی جنگ میں مارے گئے، جمل میں مارے گئے، صفین میں مارے گئے، نہروان میں مارے گئے، کچھ۔ اور وہ مشہور جملہ علی کا جس کو آپ ہزاروں مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ مالک اشتر نے شکایت کی کہ آج کل یہ لڑائیوں کا زمانہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہو چلی ہے۔ علی کا سن 63 برس کا ہو چکا تھا صفین میں، نہروان میں۔ تو اس عمر میں دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کی غذا باقی نہیں رہی، تو آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یقولون یہ لوگ کہہ رہے ہیں لو ان هذا قوت ابن ابی طالب فقد قاد عن القتال، اگر ابو طالب کے بیٹے کی غذا یہی رہ گئی تو اب جنگ نہیں کر سکے گا۔ واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، خدا کی قسم اگر یہ پورا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے تو میں منہ نہیں موڑوں۔
تو آپ بار بار سن چکے ہیں، مگر آج اس کی خصوصیت بھی آپ کو بتلا دوں، یہ عرض کرنے کی کہ ختمی مرتبت سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں گزرا۔ علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے سے بہتر کس کو شجاع پایا، تو آپ نے کہا میں نے اگر دنیا میں کسی کو شجاع پایا ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ شجاعت اور پیغمبر کی شجاعت، تلوار نہیں چلائی، کسی کو تماچا نہیں مارا زندگی بھر، مگر بڑے شجاع تھے پیغمبر، بڑے شجاع، اور ان کے خلاف سازش ہوئی، سازش ہوئی، غیب سے پتا چلا کہ سازش ہے۔ دیکھیے یہ اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ لفظ تاکہ میرا سلسلہ کلام درست ہو۔ غیب سے پتا چلا کہ سازش ہوئی، اللہ نے بتلا دیا، وہی آ گئی۔ آپ نے حذیفہ سے کہا کہ یہ اتنے آدمی ہیں جو اس وقت میرے اونٹ کو بھڑکائیں گے اور مجھے گرانا چاہتے ہیں، مارو ان کو۔ حذیفہ نے حملہ کر دیا، حذیفہ یمانی نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے بہت پوچھا بعد میں حذیفہ سے، نام بتلا دو۔ حذیفہ نے کہا کہ مجھے حکم نہیں ہے۔ وہ کیا راز ہے، وہ آج تک راز ہے، وہ آج تک راز ہے کہ وہ سازش میں کیا تھا کیا نہیں تھا، مگر یہ کہ پہلے سے اطلاع دی گئی۔ بالکل اسی طرح جب مامون رشید نے امام علی ابن موسی رضا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن رسول اللہ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جد کو ہر چیز کا علم تھا، تو پھر 19ویں رمضان کو مسجد میں گئے کیوں؟ جان رہے تھے کہ ابن ملجم ہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ ہاں علم تھا کہ ابن ملجم ہے، مگر اللہ نے میرے جد کے سامنے دو باتیں رکھ دی تھی، یا لقائے پروردگار یا حیات جاویدانی۔ میرے جد نے لقائے پروردگار کو پسند کیا، حیات جاویدانی کو ٹھکرا دیا۔ زندہ رہتے تو وہی خضر بن کے رہتے، الیاس بن کے رہتے، شہید ہو گئے تو دلوں میں اتر گئے، شہید ہو گئے تو نسلوں پہ چھا گئے، دماغوں پہ محیط ہو گئے، اور ایک قوم سے دوسری قوم میں سرمایہ بن کر گئے، اور آج ان کا نام عزت بن گیا، ان کے نام میں شجاعت آ گئی، ان کے نام میں ہمت آ گئی، ان کے نام سے دلیری پیدا ہو گئی، بس انہی کے نام سے جی رہے ہیں۔ زیادہ گفتگو منظور نہیں، اور یہ عجیب وقت اور عجیب کیفیت ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتلاؤں، تاریخ نے ایک ایسا اقدام کیا کہ اس کے متعلق بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر ہماری حد تک کی ذمہ داری یہ ہے کہ سرکار رسالت کی شہادت کے متعلق یہ ہے کہ تمام اعظم علماء اہل سنت والجماعہ نے پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک مسلسل تاریخیں مقرر کر دیں، اور یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک تاریخ وفات ہو۔ اور چونکہ یہ مسئلہ گھر کا تھا تو گھر والے گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں، تو امام صادق نے، امام باقر نے، امام زین العابدین نے، امام حسین نے، امیر المومنین نے، سبوں نے یہ کہا کہ ختمی مرتبت کی وفات 28 صفر کو ہوئی۔ تو اب آپ جس موقع پر جس مجلس میں تشریف فرما ہے، وہ مجلس منسوب ہے اس انسان سے کہ جس نے ساری دنیا پر نعمتوں کی بوچھار کر دی، جس نے ساری دنیا کو عزتوں سے نوازا، جس نے ساری دنیا کو بلندیاں عطا کی، جس نے قرآن جیسی کتاب کو اللہ سے منسوب کر کے
اپنے انکسار کا اعلان کیا کہ اس میں ایک لفظ میرا نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ سے. کوئی دوسرا شخص ایک آدھ اچھی بات کہتا ہے تو کہتا ہے میں نے کہا ہے. نہیں، یہ سب اللہ نے کہا ہے. اور اللہ کو جو ذات گرامی اتنی پسند تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. ایسی حالت میں رات کو، آدھی رات کو حذیفہ کو یہ بتلا دینا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے 12 آدمی سازش کر رہے ہیں، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ خود اس کی موت کب آ رہی ہے. غدیر کا خطبہ دیا، اپنی موت کا اعلان کیا. آخری حج کیا، اپنی موت کا اعلان کیا. مدینے آئے، اپنی موت کا اعلان کیا. آخری راتیں گزری، 26 27 سفر کی، بیمار ہو گئے، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اور 28 کو سفر کی جب دنیا سے جانے لگے تو بے اختیار باہر آ گئے اور مسجد میں گئے اور جا کے کہا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے جو میری سنت کی محافظ ہے. ذرا اس کا خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں. یہ کہہ کے واپس آئے اور اس کے بعد آواز دی کہ ذرا بیٹی کو بلاؤ. بیٹی کو بلاؤ، زہرا آئیں. تو بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالیں اور کہا زہرا گھبرانا نہیں، باپ دنیا سے جا رہا ہے، مجھے معلوم ہے زہرا کیا ہونے والا ہے، مجھے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے زہرا. میں نے ایک ایک کو دولت مند بنایا ہے، مگر زہرا ایک ایک چیز تجھ سے چھین لی جائے گی. مجھے معلوم ہے. بیٹی صبر کرنا، بیٹی صبر کرنا. تو بے اختیار شہزادی نے رونا شروع کیا. تو آہستہ سے نزدیک بلا کے کہا زہرا رونے کی کیا بات ہے، تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. 2-3 مہینے میں بلا لوں گا تجھ کو. مسکرانے لگی. یہ خیال نہیں آیا کہ چھوٹے بچے ہیں. مسکرانے لگی اور اس کے بعد ایسے میں کہا کہ میرا نواسا کہاں ہے چھوٹا. کہا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے پاؤں پہ گر کے رو رہا ہے. آواز دی حسین تمہاری جگہ وہ پاؤں نہیں ہے، میرا سینہ ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، اپنے سینے سے لگائیے. اور کہا صبرن یا ابا عبداللہ، حسین صبر کرنا. یہ تمام تاریخیں ہیں. صبرن یا ابا عبداللہ، حسین صبر کرنا. کانی براسکا اہدی الی یزید. جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر حذیفہ کو یہ کہنے والا کہ 12 آدمی مجھے قتل کرنے والے ہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ گھرانے پہ کیا گزرنے والی ہے. کہا حسین صبر کرنا، میں دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ تیرے سر کو تو فتن یزید کے پاس لے کے جا رہے ہیں. کانی براسکا اہدی الی یزید صبر یا ابا عبداللہ. صبر. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آخری جملے. ایک مرتبہ حسین سینے سے ہٹے اور ایک چھوٹی بیٹی پیغمبر کی نواسی دوڑ کے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہا نانا نانا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. نانا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ غضب کی آندھی آئی اور وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا میں نے ایک شاخ کو سنبھالا، وہ شاخ ٹوٹی. نانا میں نے دوسری ڈالی کا سہارا لیا.
نانا وہ ڈالی بھی ٹوٹ گئی. نانا میں ایک اور ڈالی کو پکڑ کے خاموش کھڑی ہوئی تھی کہ وہ ڈالی بھی ٹوٹ گئی. اس کے بعد نانا میں دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ اب میرے لیے کوئی سہارا نہیں رہا اور درخت کی جڑیں زمین سے بالکل اکھڑ گئی ہیں. نانا میں اکیلی ہو گئی. مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی تو کہنے لگے زینب وہ جو درخت کی جڑیں اکھڑ رہی ہیں وہ تو تیرا نانا اب مر رہا. اب جس جالی کو تھامے گی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا, باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا, بھائی کا سایہ اٹھ جائے گا, اکیلا حسین رہ جائے گا. تو زینب اس دن صبر کرنا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے. خدا بندہ ہم کو کامل الایمان ہمارے ہوائے دنیاوی برلاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرما, تعجیل فرما.